اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ نکال الظالمین صراخ المستصرخین رافع قید القائدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ وان علیا امیر المؤمنین واولادہ المعصومین اولیاءہ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بالتقوی اوصیکم عباد اللہ ونفسی بالاتیان بالفرائض اوصیکم عباد اللہ ونفسی التجنب من المحرمات اللہ اللہ فی الصلاة والزکاة اللہ اللہ فی القرآن والدین ان ابلغ الموعظہ کلام اللہ الکریم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا ایہا المؤمنون هذه الأيام أيام المحرم روي عن سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام أنه قال ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناہى عنہ لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ محقا عزیزان محترم، ایام اعضاء کا آغاز ہو چکا ہے، ماہ محرم شروع ہو چکا ہے اور ہمارا پورا ماحول حسینی رنگ میں رنگ رہا ہے، ہماری زبانوں پر بھی لبیک یا حسین ہے، ہمارے دل بھی ان تذکروں سے نرم ہیں اور فرش عزا بچھا کے ہم حسین کی یاد منا رہے ہیں۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام
کی عزاداری اور ان کی یاد یہ ایک خصوصی الہی انتظام ہے، اور یہ الہی انتظام اس لیے ہے کہ جو کام کل حسین کی قربانی نے کیا تھا وہ کام قیامت تک حسین کی عزاداری کرے۔ اس خصوصی اہتمام اور انتظام کا قدم قدم پر اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہوا ہے، مجالس ہو رہی ہیں، آپ وہ سارے تذکرے سن رہے ہیں۔ میں خالی آپ کو یاد دلانے کے لیے دہراؤں کہ جب شہادت حسینی کی خبر سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، تو اس وقت بچپن سے روایت سنتے ہیں، بہار الانوار سے میں جو کلمات پیغمبر کے نقل ہوئے ہیں میں وہ کلمات سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ جب شہادت کی خبر ملی تو پیغمبر نے یہ بھی بتایا کہ حسین تب شہید ہوں گے جب نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ تم ہوگی، پنجتن پاک میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ جناب زہرا نے سوال کیا کہ پھر میرے حسین پر بکا کون کرے گا، گریہ کون کرے گا، ان کی عزا کون کرے گا؟ خود یہ سوال یہ بتا رہا ہے کہ فطری بات ہے اور ایک دم سامنے کی بات ہے کہ بڑے پہلے دنیا سے جاتے ہیں عام طور پر، چھوٹے بعد میں جاتے ہیں، تو اگلی نسلیں ہوتی ہیں جو گریہ و بکا کا اہتمام کرتی ہیں۔ تو اس سوال کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سب کو پتہ ہے کہ جب دنیا سے جانے والا کوئی جاتا ہے تو عام طور پر یہی ہے کہ اس کے بزرگ نہیں ہوتے ہیں، اس کے خرد ہوتے ہیں عام طور پر، اور وہ اس کی عزا کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں۔ مگر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ سوال کرنا خود اس مسئلے کی اہمیت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ حسین کی عزا کی کوئی ایسی اہمیت ہے جس اہمیت کو سامنے لانا ہے۔ جب پیغمبر سے سوال کیا تو جو بہار الانوار میں کلمات موجود ہیں روایت میں وہ سنانا چاہتا ہوں، اور یہ اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ کہیں کہیں ایک چھوٹی سی غلط فہمی پیدا ہے، وہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ عزائے حسین کے سلسلے میں حضور نے فرمایا کہ انا یا فاطمہ انا نساء امتی یبکینا علی نساء اہل بیتی ورجالہم یبکونا علی رجال اہل بیتی ویجددون العزاء جیلا بعد جیل فی کل سنہ۔ پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ اے میری لخت جگر، ان رجال امتی ان نساء امتی یبکون علی نساء اہل بیتی، میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی خواتین کا ماتم اور گریہ کریں گی، اور میری امت کے مرد
میرے اہل بیت کے مردوں کا ماتم اور گریہ کریں گے، اور یہ صرف ایک بار نہیں ہوگا۔ وَيُجَدِّدُونَ الْعَزَاءَ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ، نسلاً بعد نسلٍ، دور گزرتے رہیں گے، زمانے گزرتے رہیں گے، نسلیں آتی رہیں گی، اور میری امت کے لوگ تجدید عزا کرتے رہیں گے، اور ہر سال یہ ہوتا رہے گا۔ میں جس ایک لفظ کی طرف اس روایت کے متوجہ کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، وہ میں ابھی عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پیغام جو اس روایت میں موجود ہے، اس سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سید الشہداء نے قیام کے، میں نے جو جملہ امام کا ابھی پڑھا اپنی گفتگو کے آغاز میں، کن حالات میں امام نے قیام کیا ہے، جو کیفیت ہے جس میں امام اپنی بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں۔ الا ترون ان الحق لا يعمل به، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے کیا کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے اور باطل سے نہیں بچا جا رہا ہے؟ اور یہ وہ حالات ہیں ان کی نگاہ میں، مولا کی نگاہ میں، یہ وہ حالات ہیں کہ جن حالات میں مولا یہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی انسان موت کی تمنا کرنے لگے کہ جب حق پر عمل نہ ہو، جب باطل سے نہ روکا جائے خود کو، تو یہ وہ حالات ہیں جن میں اگر کوئی انسان موت کی تمنا کرنے لگے، اپنے مالک سے کی بارگاہ میں حاضری کی آرزو کرنے لگے، تو اسے غلط نہیں قرار دیا جا سکتا، وہ بالکل صحیح صورتحال اس کے ذہن میں پیدا ہوئی ہے۔ ان حالات میں جینا بیکار ہے جب حق پر عمل نہ ہو اور باطل سے خود کو نہ روکا جائے۔ کربلا کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے، اہم ترین مقصد ہے حق پر عمل ہو اور باطل سے خود کو روکا جائے۔ میں نے ابھی جو روایت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، اس کے اندر ایک لفظ ہے جس کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے، توجہ دیں گے اس لفظ کی طرف۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک تصور کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں کہیں کہیں سے پڑتا ہے اور ڈالا جاتا ہے، اور ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں کبھی کبھی یہ بات جگہ بنا لیتی ہے۔ تصور یہ ڈالا جاتا ہے کہ ساری کائنات یا انسان اور جن جو قرآن کی آیت میں ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں، لیکن ہماری خلقت حسین کی عزا کے لیے ہوئی ہے۔ یہ بات ہمارے جوانوں کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہمارے جوان کبھی کبھی اس مقصد حسینی کی طرف سے بے توجہ ہو جاتے ہیں جو حسین کا مقصد تھا، دین کی حفاظت، دین کی بقا، نیکیوں کے راستے پر بڑھانا، برائیوں سے بچانا، جو مدینے سے نکلتے وقت ہی کہہ دیا تھا کہ میرا مقصد ہے اپنی امت، اپنے نانا کی امت کی اصلاح، میرا مقصد ہے نیکیوں کا حکم دینا، میرا مقصد ہے برائیوں سے روکنا۔ کبھی کبھی اس سے دور ہونے لگتے ہیں ہمارے جوان، یہ خیال ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، جناب زہرا سے پیغمبر نے کہا ہے کہ اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا کہ جو میرے جوانوں پہ اس کے جوان روئیں گے، یا مردوں پہ مرد روئیں گے، عورتوں پہ عورتیں روئیں گی۔ یہ جملے جب ان لفظوں کے ساتھ آتے ہیں، اگر آپ روایت کے الفاظ پہ غور کریں
تو پیغمبر کے الفاظ جو روایت میں عربی میں موجود ہیں اس میں پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اللہ قوم پیدا کرے گا، پیغمبر نے فرمایا ہے میری امت کے عورتیں میرے اہل بیت پہ گریا کریں گی، میری امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پہ گریا کریں گے۔ الگ سے کسی قوم کے پیدا کرنے کی بات نہیں ہے، یہی امت ہے پیغمبر کی جس میں ہم آپ شامل ہیں، یہی امت کے لوگ ہیں پیغمبر کے۔ امت پیغمبر پہ کون ہے؟ امت پیغمبر میں وہ ہے جو توحید، رسالت، امامت، نبوت، قیامت کا عقیدہ رکھے، اور جو واجبات فروع دین، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سے لے کے امر بالمعروف نہی عن المنکر اور تولا اور تبرہ تک کے عملی فرائض کو انجام دے، وہی امت پیغمبر میں ہے۔ تو الگ سے کسی قوم کے پیدا کرنے کا تذکرہ روایت میں نہیں ہے۔ پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ یہی امت والے میرے ہوں گے، انہی میں سے وہ ہوں گے لوگ کہ جو حسین کی عزاداری کریں گے، اور یہ نسلوں میں منتقل ہوتا رہے گا۔ لہذا اس روایت کے ان الفاظ کے ذریعے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ کہیں سے کسی ذہن میں اگر یہ غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے یا غلط خیال ڈالا جا رہا ہے تو ہوشیار رہیں۔ الگ سے کسی قوم کو پیدا کرنے کا لفظ روایت میں نہیں ہے، یہی امت ہے جس کو عزاداری کرتی رہے گی، یہ وعدہ پیغمبر نے کیا ہے۔ لہٰذا اب یہ خیال دماغ میں نہ پیدا ہو جائے کہ ہمیں تو بس مجلس کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، نیاز کرنا ہے، نذر کرنا ہے، بلکہ یہ خیال رہنا چاہیے کہ ہمیں نماز پڑھنے کے ساتھ، روزہ رکھنے کے ساتھ، حج و زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ عزائے حسین بھی کرنا ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے یہ ہم سے بتایا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ان کی امت میں ہم شامل ہیں تو پھر ہم عزائے حسین کریں۔ عزیزو، ایام عزا ہیں، اور ان ایام عزا میں حسین کا ایک ہی مقصد تھا جسے سمیٹ کے بتایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے میں اٹھا ہوں اور نکلا ہوں۔ میں اتنا وقت بھی اس پہلی بات کے کہنے میں نہیں لینا چاہتا تھا، میں مستقل امام جمعہ کہیں نہیں ہوں، لہذا مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے کہ میں مختصر سی گفتگو میں وقت کے اندر بات ختم کروں، اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا، بہرحال بے خیالی ہی سے کہہ لیں، ورنہ یہاں علماء کرام ماشاءاللہ موجود ہیں۔ مجھ سے کہا گیا کہ جمعے کے لیے آ جائیے، میں نے پوچھا بھی، معلوم ہوا کہ مستقل امام نہیں ہیں، تو پھر بہرحال حاضر ہو گیا ہوں، ورنہ مولانا موجود تھے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایام، یہ دن، یہ مہینے عام دنوں اور عام زمانے کے مقابلے میں حسینیت کو لاگو کرنے اور حسین کے پیغام کو پہنچانے کا بہترین وقت ہیں۔ یزید حسین سے جو لڑا ہے اس کا مقصد تھا خود کو منوا لینا، اور حسین اٹھے تھے خدا کو منوانے کے لیے۔ دونوں کے مقصد واضح ہیں، یزید خود کو منوانا چاہتا تھا، حسین خدا کو منوانا چاہتے تھے۔ اور آج ہم حسین کے نام پر عزاداری کر کے اسی مقصد کو باقی رکھنے کے ذمہ دار ہیں کہ خود کو منوانے والوں کے مقابلے میں ہم خدا کو ماننے والی نسل کو آگے بڑھاتے رہیں۔
خدا کی پرستش کرنے والی نسلیں آگے بڑھتی رہیں، احکام خدا پر عمل کرنے والے آگے بڑھتے رہیں، اور پابندی دین پر کی راہ پر چلنے والے آگے بڑھتے رہیں۔ میں مالک کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ پروردگار ان ایام عزاں میں ہم کو ذکر مولا کے طفیل میں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم حسین کے مقصد کو سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں، اور جیسے ہمارے بزرگوں نے عزاداری کو ہم تک پہنچایا ہے اور دین کی حفاظت کرتے ہوئے ہم تک پہنچایا ہے، ہم بھی اگلی نسلوں تک عزاداری کو اور دین کو اگلی نسلوں تک بھی پہنچا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ایہا المؤمنون، قد امرکم اللہ تعذیبا لکم وتعظیما لرسولہ وآلہ بالصلاة علی النبی وآلہ، فقال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم طاعۃ لامرک فصلی علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی وسلم علی سید الاوصیاء امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی وسلم علی سید شباب اہل الجنہ الحسن والحسین ابن علی علیہم السلام۔ اللہم صلی وسلم علی زین العابدین علی بن الحسین وباقر علم النبیین محمد ابن علی والصادق آل محمد والصادق آل محمد جعفر ابن محمد علیہم السلام۔ اللہم صلی وسلم علی موسیٰ بن جعفر الکاظم وعلی بن موسیٰ الرضا المرتضی ومحمد بن علی التقی وعلی بن محمد النقی الناصح الامین وحسن بن علی العسکری علیہم السلام۔ اللہم صلی وسلم علی بقیت اللہ فی الاراضین حجت اللہ علینا القائم المہدی المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من انصارہم واعوانہم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم
صلی اللہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم اشف مرضى المؤمنین اللہم اغنی کل فقیر اللہم اشبع کل جائع ان ابلغ الکلام احسن الموعظہ کلام اللہ المجید قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عزیزان محترم، بہت تھوڑا سے وقت ہے، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ حسین کی قربانی کا مقصد حسین کے اپنے الفاظ میں سمیٹ کے جب مولا نے خود بیان کیا ہے تو امت کو بگاڑ سے بچانا ہے، نیکیاں پھیلانا ہے اور برائیوں سے بچانا ہے۔ اور جن حالات میں مولا نے قیام کیا وہ حالات مولا کی نگاہ میں وہ ہیں کہ جن میں کوئی مومن موت کی تمنا کرے تو مولا اسے برحق قرار دیتے ہیں۔ اور وہ حالات مولا کیا بیان کر رہے ہیں کہ جب حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ حق پر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے اور باطل سے بچنا چھوڑ دیا جائے۔ اس ماہ محرم میں ہماری ذمہ داری جب ان کو یاد کرتے ہیں تو پھر ان کے مقصد پر بھی نگاہ ڈالنا کہ ہم مقصد حسینی کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں کتنی ادا کر رہے ہیں اور جو حالات ہیں ان میں ہمارا فریضہ کیا ہے، کون سے ترجیحات ہیں جن پر ہماری سب سے پہلے توجہ ہونا چاہیے۔ میں ایک بات اس سلسلے میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، جب ہمارے پاس فرائض ہوں، ذمہ داریاں ہوں، تو ان فرائض اور ان ذمہ داریوں میں کبھی کبھی اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ سارے فرائض اور ساری ذمہ داریوں کو آدمی اپنے امکانات کے لحاظ سے ادا کر سکتا ہے، لیکن جو سلیقہ عمل اللہ نے مومن کو دیا ہے اس میں ایک سلیقہ یہ بھی ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ اس وقت ہماری اہم ترین ذمہ داری جس پر پہلے توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے۔ مذہب میں معیار قرار دیے گئے ہیں، ترجیحات ہیں۔ میں اس فقہی کی بحث کو نہیں چھیڑ رہا ہوں جہاں دو حکم خدا ایک ساتھ سامنے آئیں اور آدمی اس میں پریشان ہو کہ میری ڈیوٹی کیا ہے۔ مثلاً عید کے چاند کے مسئلے میں آج رمضان کا آخری دن ہے کہ روزہ رکھنا ہے، یا شوال کا پہلا دن ہے کہ روزہ رکھنا حرام ہے، عید کا دن ہے۔ اس کیفیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مذہب میں ایک مزاج ہم کو دیا گیا ہے کہ جب دو ذمہ داریاں تمہارے سامنے ایک ساتھ ہوں تو تمہارے اندر اس کا شعور بھی ہونا چاہیے کہ اس میں سے کون سی اہم ہے جس کی طرف پہلے توجہ کی ضرورت ہے۔ مشہور فقہی مسائل میں سے میں آپ کو خالی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مسئلہ ہے جو ہم نے سب نے سنا ہے، نماز واجب انسان ادا کر رہا ہے، اور اسی وقت جب ہم نماز واجب ادا کر رہے ہیں، خدا نخواستہ پرانی مثال یہ ہے کہ کوئی اسی وقت پانی میں ڈوبنے لگا، جو فقہی کتابوں میں لکھی ہے کہ کوئی مثال کے طور پر ہم پکنک کے لیے گئے، وہ آج بھی ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے کبھی نہ ہو حادثہ ایسا، پکنک کے لیے گئے سمندر کے کنارے اور نماز جماعت وہاں قائم ہو گئی، اور اسی وقت ایک بچہ دوڑ کے گیا اور سمندر میں، دریا میں، چشمے میں اتر گیا۔ اب وہ ایک طرف ڈوب رہا ہے، ایک طرف ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں، نماز بھی فریضہ ہے اور اس کی زندگی کا بچانا بھی فریضہ ہے۔ اب یہاں سلیقہ مذہب، سلیقہ دین، سلیقہ ایمان سکھانے کے لیے جو فطرت ہے، اس کے لیے
صاف طور پر یہ حکم ہے کہ اب نماز کی ساری اہمیت کے باوجود نماز توڑی جائے گی اور جان بچائی جائے گی۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ ہم اپنے ماحول پر نگاہ ڈال کے ترجیح دیں، سارے کام نہیں کر سکتے تو ان میں جو اہم ترین ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کی طرف ہماری توجہ ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک بات ہے جو اس وقت آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں، ایک روایت کے سہارے اور امام کی ایک سیرت کے نمونے کے سہارے۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام حج کے لیے تشریف لائے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب تشریف فرما ہیں، یا جناب ابو بصیر، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے ایک واقعہ جناب ابو بصیر کا ہے، اہل علم تشریف فرما ہیں، میں بعد میں ان سے یقین حاصل کر لوں گا، اپنے حافظے پہ بھروسہ نہیں رہا مجھے اتنا۔ جناب ابو بصیر ہیں یا کوئی دوسرے صحابی ہیں، کسی نے بھی جو بھی تھا، اس نے کہا کہ ما اکثر الحجیج، اس سال حاجی کتنے آئے ہیں، بہت حاجی آئے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ نہیں، ما اکثر الزجیج، بھیڑ ہے، شور ہے، ہنگامہ ہے، حاجی نہیں ہے۔ تو ان کا نہیں مولا دیکھیے بھرا ہوا ہے اور پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، نہیں سمجھ سکے امام کیا فرما رہے ہیں۔ تو امام نے کہا ذرا اپنی آنکھیں بند کرو، دست مبارک ہاتھ آنکھوں پہ رکھا، کہا اب آنکھیں کھول کے دیکھو، اب کیا دیکھ رہے ہو؟ تو صحابی نے کہا کہ اب منظر بدل گیا ہے، اب خال خال کہیں کہیں کوئی حاجی دکھائی دے رہا ہے کعبے کے ارد گرد طواف کرتا ہوا، باقی مختلف جانور ہیں، درندے ہیں جو کعبے کا چکر لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد امام نے پھر کہا آنکھیں بند کرو، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، کہا آپ دیکھو، کہا وہی پہلا والا منظر ہے، سب انسان ہیں، سب احرام پہنے ہیں، سب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ میں نے یہ واقعہ آپ کو کس لیے سنایا ہے؟ ایک اہم ذمہ داری کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، جس کی طرف آپ متوجہ ہیں، لیکن اس وقت زمانے کے حالات زیادہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اس ذمہ داری کی طرف اور زیادہ توجہ ہو، تاکہ وہ وعدہ جو پیغمبر نے کیا تھا، اللہ کا وعدہ جو پیغمبر نے پہنچایا تھا کہ نسلوں کے بعد نسلیں آتی رہیں گی اور حسین کی عزا ہوتی رہے گی اور اس کے ذریعے دین کی بقا کا انتظام ہوتا رہے گا۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ ظاہر میں ہم انسانوں کے بیچ میں رہتے ہیں، سب انسان ہیں، سب انسان ہمیں لگتے ہیں، سب کے چہرے انسانوں جیسے ہیں، ہم میں کوئی جانور نہیں دکھائی دیتا۔ لیکن امام کے سیرت کے اس نمونے سے اور کرامت سے بات سامنے آتی ہے کہ انسان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اس کے باطن اس کے ظاہر سے الگ ہوگا، جو اس کی عادتوں، اس کی خصلتوں اور اس کے اعمال کی شکل بنے گی۔ انسان کے باطن کی شکل جو تیار ہوتی ہے، جسے نگاہ عصمت دیکھتی ہے، جسے نگاہ معصوم دیکھتی ہے، جسے وہ دیکھتا ہے کہ جسے اللہ کے پاس سے علم ملا ہے، اور جب وہ چاہے تو دکھلا دیتے ہیں۔ لیکن یہ سچائی سامنے آئی کہ ظاہری طور پر سب انسان ہی دکھائی دیں گے، لیکن ان میں بڑی تعداد ان کی ہو سکتی ہے جو جانور ہوں، جو درندے ہوں، اپنی عادتوں کے لحاظ سے، اپنی خرابیوں کے لحاظ سے، اپنے اعمال اور کاموں کے لحاظ سے۔ حج میں جو لوگ آتے ہیں وہ امت کے قدرے بہتر لوگ ہوتے ہیں، تبھی تو ان کے خیال میں، دماغ میں حج کا خیال آتا ہے، اس فریضے کو ادا کرنے کا خیال آتا ہے۔ تو جب چنندہ لوگوں کا حالات یہ ہیں کہ ان میں سے اکثریت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ جانور اور درندے ہیں، تو پھر اس پوری زمین پر جو انسان پھیلے ہوئے ہیں ان کا حقیقت اور ان کا باطن کیا ہے؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھنے میں سب انسان ہیں مگر ان میں درندے ہیں۔ تو ہم اپنے بچے کو، اپنے جوان کو اسکول بھی بھیج رہے ہیں، کھیلنے کے لیے پارکوں میں بھی بھیج رہے ہیں،
بازاروں میں بھی جا رہے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہے، اور اب وہ سب چھوڑ دیجئے، اب گھر میں ہاتھ میں جو موبائل ہے، اس موبائل کے ذریعے ہر طرح کا انسان رابطہ کر رہا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ظاہری طور پر جو انسان ہیں، ان میں ہمارا کوئی بچہ ان انسانوں کے نرغے میں آ جائے جو باطنی طور پر لومڑی ہوں، اور وہ مکار لومڑی کہیں ہمارے بچے کو نہ بنا دیں، کہیں بھیڑیا نہ بنا دیں، کہیں حرام خور لاش خور گدھ نہ بنا دیں۔ لہذا ہوشیار رہیے، اس وقت ایک مہم باقاعدہ چل رہی ہے دشمن دین کی طرف سے، دشمنان اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے، اور وہ مہم یہ ہے کہ ان کو اندر سے بگاڑ دو، ان کی فکروں کو بگاڑ دو، ان کے ذہنوں کو بگاڑ دو، ان کو دین کے راستے سے ہٹا دو، انہیں فرائض سے لاپرواہ کر دو، انہیں واجبات سے دور کر دو، انہیں محرمات سے دور کر دو، انہیں اس طرح کی فکر دے دو کہ تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی ڈر نہیں ہے، تمہارے لیے عذاب خدا کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اپنی اگلی نسلوں کی حفاظت کیجئے، ان کی حفاظت کا انتظام کیجئے، جس کی مہم گھر کے اندر سے چلے گی۔ گھر کے اندر دین کی حکومت ہونا چاہیے، گھر کے اندر تربیت ہم سے یہ کہے، میں اس وقت میں اس کے زیادہ نمونے نہیں دے سکتا، مگر تربیت کے اصولوں میں سے جو ایک کمی ہے اور جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہماری تربیت میں ایک چیز یہ ہے، ہمارا بچہ اسکول جا رہا ہے، مشغول ہے، وقت کی کمی اس کے پاس، ہوم ورک بھی ہے، ٹیوشن بھی ہے، کوچنگ بھی ہے، پھر اس سے نکلے تو اس سے ایکسرسائز کے لیے مثلا جانا ہے، ورزش کے لیے جانا ہے۔ اس وقت کی کمی کی مار کہاں پہ پڑتی ہے؟ ہم خود محرم میں، اللہ کا شکر ہے، ابھی بہت سی جگہوں پر یہ صورتحال نہیں ہے، میں اس وقت نماز میں بھی یہاں بچے دیکھ رہا ہوں اور یہ خوشی کی بات ہے، مگر میرے عزیزوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب دین اور دنیا ٹکرانے لگتے ہیں، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہے کہ دین اور دنیا ساتھ چلیں گے، دنیا اور آخرت ساتھ چلیں گے، ہر جگہ نہیں ٹکرائیں گے، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب ان میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو پھر میری نگاہ میں دنیا اس بات کی حقدار ہے کہ اسے کنارے کر دیا جائے، آخرت کو نہ چھوڑا جائے۔ ہمارے گھر میں اور ہمارے درمیان ماحول میں جو کیفیت ہے، اس میں سے کیفیت یہ ہے کہ کل امتحان ہے، لہٰذا اگر آج 8 محرم ہے تو ہم مجلس میں نہیں لا رہے ہیں، پرسوں امتحان کی تیاری ہے، کوئی بات نہیں بیٹا، شب قدر ہے، کوئی بات نہیں ہے، اب امتحان تمہیں دینا ہے، پڑھو، جماعت میں نہیں چلنا ہے۔ تو ہم بار بار اپنی اگلی نسلوں کو یہ میسج دیتے ہیں کہ جب تک دین اور دنیا ساتھ چلیں تب تک دین بھی ساتھ لے کے چلو، دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلو، لیکن جب دین اور دنیا ٹکرانے لگے، جب دنیا اور آخرت ٹکرانے لگے تو مجلس چھوڑ کے ہوم ورک کرو، نماز جماعت ترک کر کے امتحان کی تیاری کرو، ذکر ائمہ کہ جشن میں شامل ہونے کے بجائے ٹھیک ہے تم پکنک پہ جا رہے ہو جاؤ۔ تو اس کے ذریعے ہم مسلسل اپنی اگلی نسل کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ دنیا کو آگے رکھو، دین کو، عملی طور پر ہم یہی پیغام دے رہے ہیں، دنیا کو آگے رکھو، دین کو پیچھے رکھو۔ میں اپنے بزرگوں سے، پیرنٹ سے، ان جوانوں سے بھی جن کی اگلی نسلیں انشاءاللہ وجود میں آئیں گی، سب سے کہنا چاہتا ہوں، ہماری عملی زندگی میں میسج یہ ملنا چاہیے کہ دنیا کو آگے نہیں رکھنا ہے، دین کو آگے رکھنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کبھی کبھی کل امتحان ہونے کے باوجود آج مجلس میں لے آنا چاہیے، پرسوں ٹیسٹ ہونے کے باوجود ہمیں اعمال شب قدر میں لے آنا چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں کو یہ پیغام ملتا رہے کہ دین آگے ہے، آخرت آگے ہے، دنیا آگے نہیں ہے۔ اور جب یہ پیغام ملے گا تو پھر جب ان کا دین ان کی دنیا سے ٹکرائے گا تو یہ دنیا کو ٹھوکر
مار کے دین کے راستے پر آ جائیں گے۔ یہی حسین کا مقصد تھا، یہی حسین کی قربانی کا مقصد تھا، یہی حسین کی شہادت کا مقصد تھا کہ آدمی دنیا کا گرویدہ نہ بنے، دین کے راستے پہ چلے، حق کو قبول کرے، باطل سے خود کو بچائے، خود بھی ٹھیک ہو، دوسروں کو بھی سدھارے، خود بھی برائیوں سے بچے، دوسروں کو بھی برائیوں سے بچائے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ایام عزا میں حسین اور مظلومین کربلا کے تذکروں کے طفیل میں جب ہمارے دل نرم ہوتے ہیں تو ان نرمی کے ذریعے اچھی باتوں کا اثر ہمارے دلوں پہ بھی پیدا کرے اور ہماری عملی زندگی میں وہ انقلاب آ جائے جس انقلاب کو حسین ہمارے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ انقلاب عملی زندگی میں لا کے ہم اس انقلاب کے لیے تیار ہو جائیں جو فرزند حسین پردہ غیب میں رہ کے جس کا انتظار کر رہا ہے۔ پروردگارہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ وارث حسین علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور عصر غیبت میں جو مومنین، علماء، فقہا، مراجع تقلید، انقلاب اسلامی، رہبر انقلاب اسلامی، دین کے خدمت گزار اور محافظ، مجاہد اور سپاہی، پروردگار ان سب کی حفاظت فرما اور ان کو طول عمر عنایت فرما۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے دین کا دفاع کرتے ہوئے، انہیں شہدائے کربلا کے جوار میں جگہ عنایت فرما۔ ہم سب کو زندگی میں توفیق دے کہ عصر غیبت میں وہ زندگی بسر کر سکیں جو بعد ظہور امام کی خدمت میں حاضری دے سکیں اور ان کے اوامر کی اطاعت کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔